اللہ مجھے حکم دے کہ میں ان کو اندر ہی لے جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے باہر نکلتی ہیں بن سفر کر اور خوشبو لگا کر، اور نافرمانیاں ہوتی ہیں، زنا عام ہو جاتا ہے، شراب عام ہو جاتا ہے، اور موسیقی عام ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے زلزلے آتے ہیں، وارننگ ہوتی ہے کہ اگر زمین پہ رہنا ہے تو بندے دے پتر بن کے رہو، صحیح طرح بن کے رہو، اللہ کی مان کے رہو۔ آپ نے فرمایا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب لوگ سرکاری مال کو ذاتی مال سمجھنا شروع کر دیں، اور جب زکوٰۃ کو تاوان بوجھ سمجھنا شروع کر دیں کہ بھار ہے ساڈے تے، اور جب لوگ دین کو علم دین کو دنیا کے لیے حاصل کرنا شروع کر دیں، مساجد میں شور و غل لڑائیاں شروع ہو جائیں، اور جب لوگ دوست سے محبت کریں، باپ سے نفرت کریں، مرد بیوی کی اطاعت کرے، والدین کی نافرمانی کرے، اور جب تمہارے حکمران کمینے اور ذلیل انسان ہوں اور گناہگار بادشاہ بن جائیں، اور جب لوگ کسی کی عزت اس کے شر کی وجہ سے کریں، وہ یہ عزت نہ کی ہتھی پہ آ جائے تو سلام کرو، جس طرح آج برے بندے دے لوگ عزت کیوں کرتے ہیں کہ یہ عزت نہ کی تو دل چ لے جا سروں پیروں۔ بالکل فرمایا کہ اگر لوگ اس کی عزت، برے بندے کی عزت اس کے شر کی وجہ سے، شر سے بچنے کی وجہ سے کریں، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور جب لوگ اگلے لوگ پچھلوں پہ لان تان شروع کر دیں، جس طرح کہ صحابہ کو لان تان استغفر اللہ لوگ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اگلے لوگ پچھلوں پہ لان تان کر رہے ہیں، ان کو گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب شراب عام ہو جائے، اور جب گانے والوں کی عزت ہو، جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان کو تمغہ امتیاز مل رہا ہے اور ان کو ایوارڈ مل رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا کارنامہ سار انجام دیا ہے، تو اس وقت آپ نے فرمایا تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، اور زمین کے دنس جانے کا، اور زلزلوں کے آنے کا، اور شکلوں کے مسخ ہو جانے کا۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آج ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہم میں کون سا ایسا عیب ہے جو نہیں ہے؟ وہ قومیں جنہوں نے نافرمانیاں کی بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے، وہ نافرمانی کرتے تھے، صبح اٹھتے تھے ان کے دروازے پہ لکھا ہوتا اس نے رات کو اس طرح منہ کالا کیا ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا ہے آج ہم بچے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم عذاب سے محفوظ ہیں۔ تو اس لیے یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، اور یہ جو اللہ کی طرف سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ انعام کی آیت ہے کہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب آسمانوں کی طرف سے بھیج دے، زمین کے نیچے سے بھیج دے، یا تمہیں آپس میں لڑا دے۔ یعنی آسمانی عذاب کی شکلیں کیا ہے کہ یہ آپ بارشیں بے وقت ہو جائیں، اوپر سے بجلی کڑکے قومیں ہلاک ہو جائیں، اور نیچے سے کیا یہ زلزلہ ہے، زلزلے کا آ جانا، یہ بھی عذاب کی ایک نشانی ہے۔ اور آپس میں اختلاف ہو جانا، لڑ پڑنا، قومیں لڑ رہی ہیں، فرقے لڑ رہے ہیں، اور صوبے لڑ رہے ہیں، یہ سارا کیا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی۔ اس لیے جب کوئی ایسا معاملہ بن جائے نافرمانی والا، استغفار ہم کریں۔ اس کا حل کیا ہے کہ استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، جس خالق کی طرف سے یہ مسئلہ آیا ہے اس کی طرف رجوع کریں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے ہم کہتے ہیں جی یہ بیلٹاں لگیاں نے زمین دیاں، وہ تو ظاہر بیلٹیں ہی اللہ کے حکم سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی، دیکھیں ہم یہ نہ کہیں جی ساڈے تے یہ نہیں آیا، فلانے تے آ گیا، اسی تو بچ گئے ہیں نا، یہ عذاب ہم پہ بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ حل ہے۔ اور پھر جو لوگ اس میں مصیبت میں آ جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے لوگوں کے لیے ایک اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کی ہیلپ کی جائے، ان کو کسی طریقے سے جو ہے نا وہ یعنی آپ کمپنسیٹ کریں، ان کی مدد کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنی ذات کو، اپنے آپ کو چینج کیا جائے۔ سب سے بڑا حال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اللہ کے حکموں پہ آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ آئیں، اعمال کی پابندی کریں۔ دیکھو سب سے بڑا آج 95% لوگوں نے نماز چھوڑ دی ہوئی ہے، 95% امت نماز نہیں پڑھ رہی۔ جو سب سے بڑا حکم اللہ بلاتا ہے ہم نہیں جاتے، یہ بہت بڑا تکبر ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا متکبر وہ ہے جو اللہ کی پکار پہ، اللہ کی کال پہ جو ہے نا وہ نہیں آتا ہماری طرف۔ تو اس لیے ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں، اللہ اکبر ہوتے ہی مسجد میں چلے جائیں، اللہ اکبر ہوتے ہی مسجد میں چلے جائیں۔ کس نے بلایا؟ میرے رب نے پکارا ہے، میرے اللہ نے پکارا ہے۔ یہاں پہ آپ کو کوئی آواز دیتا ہے، کوئی میسج آتا ہے جی آپ کو ایچ او ڈی بلا رہے ہیں، آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟
فوراً جائیں گے. آپ کو پتہ ہے نہ گئے تو اے نقصان ہے. ایسے ہی اللہ کے حکم پہ یقین ہو کہ میں نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا. اور پھر اس دین کی محنت کو ساری دنیا کے انسانوں تک لے کے جانا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہمارے نبی آخری نبی ہیں. اب اگر ہم اپنے دین کو سیکھیں گے, اللہ کی راہوں میں جائیں گے, دین کے اوپر چلنے کا مزاج بنائیں گے نا, پھر اللہ پاک ہمارے اوپر سے راضی ہوں گے. اور ہر چیز محنت سے آتی ہے, دنیا میں کوئی چیز محنت کے بغیر نہیں آتی, یہ ہر بندے کو پتہ ہے. تو کیا اتنا بڑا دین جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, کیا وہ بغیر محنت کے آ جائے گا؟ ایک چھوٹی سی ڈگری میٹرک کے لیے 10 سال لگاتا ہے بچہ, تو کیا خیال ہے جو دین ہے وہ بغیر محنت کے آ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں. تو اس کے لیے اللہ کی راہوں میں نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.